السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوچیں اگر یہ حدود نہ ہوتی جو ہم ابھی تک سورۃ النساء کی آیت 23 تک پڑھ چکے ہیں، اگر یہ حدود نہ ہوتی تو خاندان کا نظام بکھر جاتا۔ اللہ نے یہ دیواریں اس لیے کھڑی کی تھی تاکہ ہماری عزتیں محفوظ رہیں اور معاشرہ پاکیزہ رہے۔ الحمدللہ آج ہم سورۃ نساء کی آیت 24 سے پڑھیں گے۔ یہ آیت ہمارے لیے ایک آئینہ ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کون کون سے رشتے پاکیزہ ہیں ہمارے لیے اور کون کون سے تعلقات حرام ہیں اور کس طرح ہم اپنی زندگی اور معاشرے کو گندگی سے بچا سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر شروع کرتے ہیں۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظی ترجمہ سورۃ نساء آیت 24۔ والمحصنات، اور وہ جو شادی شدہ ہیں، یعنی شادی شدہ عورتیں، آزاد عورتیں، من النساء، عورتوں میں سے، الا، مگر، ما، جن کے، ملکت، مالک ہوئے ہیں، ایمانکم، دائیں ہاتھ تمہارے، کتابہ، لکھا ہوا ہے، اللہ کا، علیکم، تم پر، کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے۔ دائیں ہاتھ تمہارے مالک ہیں کا کیا مطلب ہے کہ وہ تمہاری لونڈیاں ہیں یا غلام ہیں۔ وَأُحِلَّ، اور حلال کیا گیا ہے، لکم، تمہارے لیے، ما، وہ جو، وراء، اس کے علاوہ ہے، یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے اس کے علاوہ اگر تم کوئی عمل کرتے ہو تو وہ پھر تمہارے لیے حلال ہے۔ ذالکم، ان کے تم، تبتغوا، تم تلاش کرو، باموالکم، ساتھ اپنے مالوں کے، محسنین، نکاح میں لانے والے ہو، غیر، نہ کہ، مسافحین، بدکاری کرنے والے ہو، فما، تو جو، استمتعتم، فائدہ اٹھایا تم نے، بھی، ساتھ اس کے، یعنی نکاح کے ساتھ، منہن، ان سے، یعنی نکاح تو ہو گیا لیکن اجورہن، مہر ان کے، فریضہ، جو مقرر کیے ہوئے ہیں، ولا، اور نہیں، جناح، کوئی گناہ، علیکم، تم پر، فی ما، اس میں جو، تراضیتم، تم باہمی راضی ہو جاؤ، بھی، جس پر، من بعد، بعد، الفریضۃ، مقرر کرنے کے، انا، بے شک، اللہ کانا ہے، علیماً، بہت علم والا، حکیمہ، بہت حکمت والا۔ چلیں اس کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ میں آئی ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازمی ہے، یعنی جو کسی دوسرے کے نکاح میں عورت ہے اس سے تمہارا تعلق حرام ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اگر کوئی عورت جنگ میں آ گئی ہے، وہ لونڈی ہے یا غلام ہے، وہ تمہارے پاس آ گئی ہے تو وہ اس سے پھر مستثنیٰ ہے۔ یہ کیونکہ پھر یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ نے ان میں احکامات لونڈی کے بارے میں بھی بتائے ہیں، تو یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے۔ ان کے ماں سوا جتنی عورتیں بھی ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، یعنی نکاح کرو، حق مہر ادا کرو اور اس کو اپنی بیوی بناؤ، اس طرح کا طریقہ حلال ہے۔ اگر کوئی لونڈی ہاتھ آ جاتی ہے تو اس سے تعلق جائز ہے، اگر کوئی شادی شدہ عورت ہے اس سے تعلق جائز نہیں ہے، حرام ہے، زنا ہے، سخت گناہ کا باعث ہے، بشرطے یہ کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، یعنی ان کو حلال اس طرح کیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ پھر نکاح کرو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو، ٹھیک ہے، یعنی پھر ان سے بدکاری کے لیے تعلق نہیں رکھنا بلکہ نکاح کے ذریعے صاف ستھرے حلال طریقے سے تعلق رکھنا ہے۔ پھر یہ ہے کہ جو بھی ازواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ اس کے بدلے میں ان کے مہر بطور فرض ادا کرو، یعنی بیویوں سے منکوحہ کو رخصتی کے بعد حق مہر ادا کرنے کے بعد ہی ان سے تعلق قائم کیا جا سکتا ہے، البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان میں اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی اگر میاں بیوی خود بخود کوئی کمپرومائز کر لیتی ہیں تو پھر حق مہر کی ادائیگی جو ہے پھر وہ بے شک شوہر اپنی بیوی کی رضامندی سے نہ کرے تو پھر اس میں پھر سمجھوتا ہو جاتا ہے تو پھر اس میں نہ کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر یہ بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علیم اور دانا ہے۔ لونڈی کیا ہے؟
اور لونڈی سے تعلق کیوں جائز ہے؟ اس آیت کو ہم تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ لونڈی کے معاملے میں نا لوگوں نے بہت ساری غلط فہمیاں ہیں لوگوں کے نا دلوں میں دماغوں میں، تو ہم تھوڑے سے مسائل ہیں ان کو ہم اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں تاکہ کلیئر ہو جائے۔ آج کل کا دور تو لونڈیوں کا نہیں ہے، لیکن یہ اس دور کے احکامات ہیں، تو ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ لونڈی کیا ہوتی ہے؟ لونڈی جو عورتیں جنگ میں پکڑی ہوئی آتی ہیں پھر ان کے شوہر دارالحرب میں موجود ہوں اور وہ حرام نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو لونڈی جنگ میں پکڑی جاتی ہے آپ کو مل جاتی ہے تو وہ پھر آپ کے لیے حرام نہیں ہے، کیونکہ بے شک وہ شادی شدہ بھی ہے، لیکن مومن عورت کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اچھا، دارالحرب سے دارالاسلام آنے کے بعد ان کے نکاح ٹوٹ گئے، یعنی وہ میاں بیوی تھے، اگر شوہر دارالحرب میں رہ گیا اور بیوی دارالاسلام میں آ گئی ہے تو اب ان کا نکاح ختم ہو گیا۔ پھر یہ ہے کہ ایسی عورتوں کے ساتھ نکاح بھی کیا جا سکتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہ عورتیں جس کی ملک یمین میں ہوں وہ اسے تمتع بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے، تھوڑے سے مسائل ہیں، ان کو ہم تھوڑا تھوڑا دیکھ لیتے ہیں کہ جو عورتیں جنگ میں گرفتار ہوتی ہیں ان کو پکڑتے ہی ہر سپاہی کا ان سے تعلق کر لینے کا مجاز نہیں ہے، بلکہ یہ اسلامی قانون ہے کہ ایسی عورت حکومت کے حوالے کر دی جاتی ہے اور حکومت کو اختیار ہے کہ وہ پھر جس کو بھی دے۔ نمبر 2 پر یہ ہے کہ حکومت فدیہ لے سکتی ہے اور اس کو چھوڑ سکتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ ان غلاموں کا یا لونڈیوں کا تبادلہ مسلمان قیدیوں کے بدلے بھی کیا جا سکتا ہے، اور پھر چاہے تو ان کو سپاہیوں کے حوالے بھی کر دے۔ پھر یہ ہے کہ ایسی عورت جس کی ملکیت دی جا رہی ہے وہ شخص بھی اس کے ساتھ اس وقت تک مباشرت نہیں کر سکتا جب تک کہ اس عورت کو ایک مرتبہ ایام ماہواری نہ آ جائیں، کیونکہ یہ اطمینان ہو جائے کہ وہ پیچھے سے حاملہ نہیں آئی ہے۔ پھر یہ ہے کہ جنگ میں پکڑی ہوئی عورتوں سے تمتع کے معاملے میں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں، ان کا کوئی بھی مذہب ہو، بہرحال اگر وہ تقسیم کر دی گئی ہیں تو وہ جن کے حصے میں آئیں وہ انہی کی ملکیت ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہے کہ جو عورت جس شخص کے حصے میں آئی ہے وہی شخص اس سے تعلق رکھتا ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ پھر یہ ہے کہ جو عورت اس طرح کسی شخص کی ملکیت میں آئی ہے اور وہ شخص اس کا نکاح کسی دوسرے سے کر دیتا ہے تو پھر وہ شخص اس عورت کا مالک نہیں، وہ اس سے کوئی تعلق نہیں رکھ سکتا ہے، صرف اس سے خدمت لی جا سکتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ جس طرح شریعت نے بیویوں کی تعداد پر 4 کی پابندی لگائی ہے، اسی طرح لونڈی کی تعداد پر پابندی نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لونڈیوں کو گھر میں بھر لیا جائے اور پھر ان کو عیاشی کا سامان بنا دیا جائے، تو یہ پھر سخت گناہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ ملکیت کے تمام دوسرے حقوق کی طرح وہ مالکانہ حقوق بھی قابل انتقال ہیں جو کسی شخص کو از روئے قانون کسی اسیر جنگ پر حکومت نے عطا کیے ہوں۔ پھر یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے اگر حقوق ملکیت کا باقاعدہ عطا کیا جانا ویسے ہی قانونی فعل ہے جیسے کہ ایک نکاح قانونی فعل ہے۔ پھر یہ ہے کہ کسی شخص کو اسیران جنگ میں سے کسی عورت کو کسی شخص کی ملکیت میں دے دینے کے بعد حکومت اسے واپس نہیں لے سکتی۔ کوئی فوجی یا کوئی کمانڈر اپنی قیدی خواتین کو عارضی طور پر بھی اپنے سپاہیوں کو نہیں دے سکتا کہ وہ کچھ وقت ان کے ساتھ بتائیں، یہ سخت گناہ اور زنا کے برابر جرم ہے۔ اس ایک آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے تعلقات، شادی اور خاندان کے لیے ایسے پاکیزہ نظام بنائے ہیں جس سے عزت بھی محفوظ رہتی ہے اور معاشرہ بھی محفوظ رہتا ہے۔ ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما دے، ہماری نگاہوں کو بچا لے، ہمارے گھروں کو ایمان اور حیا سے بھر دے اور ہمیں ہر حرام تعلق سے محفوظ رکھ کر اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ہمیں کمنٹ ضرور کیا کریں، ہمارے ساتھ ہی جڑے رہیے تاکہ ہم ان معاشرتی مسائل کو قرآن اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں پڑھ سکیں، سمجھ سکیں، سیکھ سکیں اور اپنی زندگیوں کو پاک صاف بنا سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔